السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ استعینہ واستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. میری مسلمان بہنوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھوں لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہماری زندگی میں یہ ماہ رمضان نصیب فرمایا اور اس کی خیر و برکت سے جھولیاں بھر لینے کا موقع دیا. یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ آیت پاک قرآن مجید میں رمضان کے بیان کے درمیان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، خواہ وہ کسی وقت بھی مجھ کو پکارے. پس میرے بندوں کو بھی چاہیے کہ میری باتیں مان لیا کریں اور مجھ پر کامل یقین رکھیں. یہی ان کی رشد و ہدایت اور کامیابی کا ذریعہ ہے. تو محترم ماں اور عزیز بہنوں، ہمیں اپنی خوش قسمتی پر ناز کیوں نہ ہو، جبکہ ہمارا رب ہم سے بہت زیادہ قریب ہے، بلکہ رگ جاں سے بھی زیادہ، شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. ادھر ہمارے ہونٹ ہلے، ادھر اس نے سنا، ادھر میں نے پکارا، ادھر اس کا جواب ملا. فسبحان اللہ وبحمدہ. تو بڑے ہی فریب خوردہ ہیں وہ لوگ جو اتنے قرب والے، اتنے قریب اللہ کو چھوڑ کر، جو اتنا قریب ہے اللہ رب العالمین اس کو چھوڑ کر بہت دور والوں کو پکارتے ہیں. بہت ہی گمراہ ہیں وہ لوگ جو اتنی مہربانیوں والے، اس قدر سننے والے، جواب دینے والے اور ہر دعا کو قبول کرنے والے کو چھوڑ کر ان کو پکارتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ جواب دے سکتے ہیں، نہ ہماری دعائیں قبول کر سکتے ہیں. یاد رکھیے، ایک اللہ ہی کے یہ اوصاف ہیں. وہ ہم سے قریب، ہماری ہر آواز کو خواہ دور کی ہو خواہ نزدیک کی سننے والا ہے، ہماری ہر دعا کا قبول فرمانے والا ہے. کوئی پیر، فقیر، پیغمبر، رسول، انسان، فرشتہ ایسا نہیں جس میں یہ اوصاف پائے جاتے ہوں. اس آیت مبارکہ کو رمضان شریف کے بیان کے ساتھ لانے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رمضان کا مہینہ دعاؤں کے لیے ہے اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے خاص وقت ہے. بس میں آپ کو رغبت دلاتی ہوں کہ اس ماہ رمضان میں دعاؤں کی کثرت کیجیے اور یہ 12 کام جو ہیں ضرور کیجیے. اللہ مجھ کو اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. رمضان شریف میں سب سے پہلا کام، رمضان شریف میں عبادات سے خصوصی شغف پیدا کیجیے، بہت زیادہ شوق پیدا کیجیے. رمضان شریف میں عبادات کرنے کا بہت شوق پیدا کیجیے. فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کا بھی خصوصی اہتمام کیجیے اور زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کے لیے تیار رہیے، ہر وقت تیار رہیے. یہ عظمت اور برکت والا مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصی عنایت
اور رحمت کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو نبی علیہ السلام نے شعبان کی آخری تاریخ کو رمضان کی خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، لوگوں تم پر ایک بہت عظمت اور برکت کا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مہینے کے روزے جو ہیں وہ فرض کر دیے ہیں اور قیام اللیل مسنون تراویح کو نفل قرار دیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں دل کی خوشی سے اپنے دل سے کوئی ایک نیک کام کرے گا وہ دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر اجر پائے گا، اور جو شخص اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر ثواب بخشے گا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا کام جو ہم نے اس رمضان میں کرنا ہے، پورے مہینے کے روزے نہایت ذوق و شوق اور اہتمام کے ساتھ رکھیے، اور اگر کبھی بیماری کی شدت یا شرعی عذر کی بنا پر روزے نہ رکھ سکیں تب بھی ہم سب کو چاہیے رمضان کے احترام میں کھلم کھلا کھانے سے سختی کے ساتھ پرہیز کریں، اور اس طرح رہیں کہ گویا آپ روزے سے ہیں، یعنی کسی روزے دار کے سامنے کھانے سے پرہیز کریں اور یہی ظاہر کریں کہ آپ روزے سے ہیں۔ اور تیسرا کام جو ہم نے کرنا ہے، تلاوت قرآن کا خصوصی اہتمام کیجیے۔ اس مہینے کو قرآن پاک سے خصوصی مناسبت ہے۔ قرآن پاک اسی مہینے میں نازل ہوا اور دوسری آسمانی کتابیں بھی اسی مہینے میں نازل ہوئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی مہینے کی پہلی یا تیسری تاریخ کو صحیفے عطا کیے گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اسی مہینے کی 12 یا 18 کو زبور دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اسی مبارک مہینے کی 6 تاریخ کو تورات دی گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی مبارک مہینے کی 12 یا 13 تاریخ کو انجیل دی گئی۔ اس لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال رمضان شریف میں نبی علیہ السلام کو پورا قرآن سناتے اور سنتے تھے، اور آخری سال جب آپ کی وفات کا سال تھا آپ نے 2 بار رمضان میں نبی علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دورہ فرمایا، قرآن کا مراجعہ کیا۔ چوتھا کام جو ہم نے کرنا ہے، قرآن پاک ٹھہر ٹھہر کر اور سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کثرت تلاوت کے ساتھ ساتھ سمجھنے اور اثر لینے کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور 5واں کام جو ہم نے کرنا ہے اس رمضان شریف میں، تراویح کی نماز خشوع اور خضوع، ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اور ایسے جلدی یا بس یہی دماغ میں ہو کہ 20 رکعت کی گنتی پوری کرنی ہے، ایسے نہیں کہ بس 20 رکعت کی گنتی پوری کرنی ہے، ایسے نہ کیجیے، بلکہ نماز کو نماز کی طرح پڑھیے تاکہ آپ کی زندگی پر اس کا اثر پڑے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق جو ہے وہ مضبوط ہو جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دے تو تہجد کا اہتمام بھی کیجیے۔ چھٹا کام جو میں نے اور آپ نے کرنا ہے، صدقہ اور خیرات کیجیے، غریبوں، بیواؤں اور یتیموں کی خبرگیری کیجیے، اور ناداروں کی سحری اور افطار کا اہتمام کیجیے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، یہ مواسات کا مہینہ ہے، یعنی غریبوں اور حاجت مندوں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ ہمدردی سے مراد مالی ہمدردی بھی ہے اور زبانی ہمدردی بھی۔ ان کے ساتھ گفتار اور سلوک میں نرمی برتیے، ملازمین کو سہولتیں دیجیے اور مالی اعانت کیجیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخی اور فیاض تو تھے ہی، ہمیشہ سے وہ سخی اور فیاض تھے،
مگر رمضان شریف میں تو آپ کی سخاوت بہت ہی بڑھ جاتی تھی۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام ہر رات کو آپ کے پاس آتے اور قرآن مجید پڑھتے اور سنتے تھے تو ان دنوں نبی علیہ السلام تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ فیاض اور سخی ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب ساتواں کام ہم نے کیا کرنا ہے اس رمضان شریف میں؟ شب قدر میں زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے۔ اس رات کی اہمیت یہ ہے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا، قرآن نازل ہوا، اور قرآن میں ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ القدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام اپنے پروردگار کے حکم سے ہر کام کے انتظام کے لیے اترتے ہیں۔ سلامتی ہی سلامتی یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہوتی ہے۔ اور اس رات کو جب حضرت عائشہ نے پوچھا نبی علیہ السلام سے کہ اس رات کو میں کیا پڑھوں، تو آپ نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت ہی زیادہ معاف فرمانے والا ہے، کیونکہ معاف کرنا تجھے پسند ہے، پس تو مجھ کو معاف فرما دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک سال رمضان آیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم لوگوں پر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ سارے کے سارے خیر سے محروم رہ گیا، اور اس رات کی خیر و برکت سے محروم وہی رہتا ہے جو واقعی محروم ہے۔ ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو اس رات کی عبادت سے محروم نہ کرے، اور ہم سب کی اس رات میں بخشش فرما دے، اور ہم سب کو اس لیلۃ القدر نصیب فرما دے، اور اس میں ہماری بخشش فرما دے، ہم سے وہ کام کرا لے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کے ہیں۔ 8واں کام ہم نے کرنا ہے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف، اور یہ اعتکاف جو ہے فرض نہیں ہے، لیکن اگر جس کو موقع ملتا ہے اور جو اعتکاف کر سکتا ہے ان کو چاہیے کہ اعتکاف کریں، اور اعتکاف جو ہے مسجد میں ہی ہوتا ہے، گھر میں نہیں ہوتا، چاہے عورتیں ہوں یا مرد ہوں۔ نبی علیہ السلام رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی علیہ السلام راتوں کو زیادہ سے زیادہ جاگ کر عبادت فرماتے تھے، اور گھر والیوں کو بھی جگانے کا اہتمام کرتے تھے، یعنی اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو سب کو جگایا کرتے تھے، اور سب کو جگا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، عبادت کا اہتمام کرتے تھے، اور پورے جوش و خروش کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی میں لگ جاتے تھے۔ تو ہم سب کو بھی تیاری کرنی چاہیے کہ آخری عشرے میں ہم سب انشاءاللہ اگر اعتکاف کر سکتے ہیں آرام سے تو اعتکاف کریں، اور اگر نہیں کر سکتے تو گھر میں بھی عبادت کی جا سکتی ہے۔ لیلۃ القدر کی راتوں میں یہ 5 راتیں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 5 راتوں میں تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور جب لیلۃ القدر کی یہ 5 راتیں آئیں، جیسا کہ اب آپ حساب لگا لیجئے، ایک تو 21 ہے، پھر 23 ہے، پھر 25 ہے، پھر 27 ہے، اور پھر 29۔ ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کیجئے، اور اس میں خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کیجئے، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، نوافل پڑھیے، دعائیں مانگیے،
اور جتنا ہو سکتا ہے اللہ کی عبادت کیجیے۔ تو اس رمضان شریف میں ہم نے نواں کام کیا کرنا ہے؟ نواں کام کرنا ہے رمضان شریف میں لوگوں کے ساتھ نہایت نرمی اور شفقت کا سلوک کرنا ہے، ملازمین کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دینی ہیں، اور فراخ دلی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، دل کو بڑا کر کے ان کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں، اور گھر والوں کے ساتھ بھی رحمت اور فیاضی کا برتاؤ کرنا ہے۔ 10واں کام میں نے اور آپ نے کون سا کرنا ہے رمضان شریف میں؟ نہایت عاجزی اور ذوق و شوق کے ساتھ زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی ہے۔ در منصور میں ہے کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ جو تھا وہ بدل جاتا تھا، آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا، یعنی بہت زیادہ نوافل پڑھنے لگتے تھے، اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے، اور خوف جو تھا وہ بہت زیادہ غالب آ جاتا تھا، یعنی بہت زیادہ۔ ویسے ہی آپ تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، لیکن رمضان شریف میں آپ بہت ہی زیادہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے، اپنا اظہار کس لیا کرتے تھے، اللہ اکبر، اور اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو بھی اٹھا کر عبادت کے لیے تیار کر لیا کرتے تھے، سبحان اللہ، اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عاجزی اور انکساری کیا کرتے تھے۔ تو 11واں کام جو ہے میں نے اور آپ نے یہ کرنا ہے اس رمضان شریف میں، صدقہ فطر دل کی رغبت کے ساتھ پورے اہتمام سے ادا کیجیے، اور عید کی نماز سے پہلے ادا کیجیے، بلکہ اتنا پہلے ادا کیجیے کہ حاجت مند، ضرورت مند لوگ جو ہیں، نادار لوگ جو ہیں، بسہولت عید کی ضروریات مہیا کر سکیں، یعنی جلد سے جلد یہ صدقہ فطر دے دیں تاکہ جو غریب لوگ ہیں اپنی ضروریات پوری کر سکیں، اور وہ بھی سب کے ساتھ خرید و فروخت کر کے سب کے ساتھ عید گاہ میں آئیں اور عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ حدیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، ابو داؤد کی حدیث ہے، فرمایا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صدقہ فطر امت کے لیے اس لیے ضروری قرار دیا تاکہ وہ ان بیہودہ اور فحش باتوں سے جو روزے میں روزے دار سے ہو جاتی ہیں کفارہ بنے، اور غریبوں اور مسکینوں کے کھانے کا انتظام ہو جائے، اللہ اکبر۔ اور 12واں کام اور آخری کام ہم نے یہ کرنا ہے رمضان کے مبارک دنوں میں خود زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نہایت تڑپ، نرمی اور حکمت کے ساتھ نیکی اور خیر کے کام کرنے پر ابھاریے، شوق دلائیے، تاکہ پوری فضا پر خدا ترسی، خیر پسندی اور بھلائی کے جذبات چھائے رہیں، اور سوسائٹی زیادہ سے زیادہ رمضان کی بیش بہا برکتوں سے فائدہ اٹھا سکے، اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو ہمارے ایمان میں ہم سب کو زیادہ کر دے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو یہ 12 کام کرنے کی رمضان شریف میں توفیق عطا فرمائے، ہمارے سب کے لیے آسانیاں فرمائے، اور ہماری چھوٹی موٹی عبادتوں کو اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرما لے، بلکہ آخری عشرے میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو بہت زیادہ شوق و ذوق کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نوافل پڑھنے کی، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی، دعائیں کرنے کی، استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔